بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ جب میت کی فاتح خوانی کے لیے آپ قبر پر جائیں اس وقت 11 دفعہ سورہ قل ہو اللہ پڑھیں، یعنی حکم شریعت نے یہ دیا ہے۔ لیکن اب ہمارا رواج ہے کہ ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 3 دفعہ قل ہو اللہ، لیکن یہ رواج ہے، رواج اچھا رواج ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں، اس طرح نہ کریں، لیکن اصل حکم یہ ہے کہ 11 دفعہ سورہ قل ہو اللہ پڑھیں یا 11 دفعہ سورہ انا انزلنا پڑھیں۔ کہا گیا ان دو میں سے کوئی کرے تو یہ در حقیقت کیا ہوتی ہے فاتح خوانی۔ لیکن جہاں تک فاتحہ کا تعلق ہے، ایران میں آپ چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، اگر کوئی آدمی مریض ہو وہ جاتے ہیں سورہ فاتحہ، تو اگر مریض کے لیے پڑھیں گے تو آپ تو لڑنا شروع کر دیں گے، وہ دیکھو خدا کیا چاہتے ہیں، مر جائیں، اس کی فاتحہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ اس سے شفا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے۔ 3 دفعہ پڑھیں تب بھی اچھی چیز، 7 دفعہ پڑھیں سب بھی بہت اچھا، اور اگر 70 دفعہ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں اور مرنے والا مرنے کے 2-4 منٹ بعد بھی زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کریں۔ تو سورہ فاتحہ مرنے کے لیے نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ اس لیے ہے تاکہ آپ پڑھیں اور وہ زندہ رہے، نہ یہ کہ وہ مرے۔ یہ سورہ فاتحہ انسان کو زندگی دیتی ہے، یہ اس کو موت وغیرہ نہیں، لیکن ہمارا رواج ہے ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، قل ہو اللہ بھی پڑھتے ہیں، تو 11 دفعہ قل ہو اللہ پڑھا جائے تو یہ در حقیقت پڑھا جاتا ہے میت پر، اور یہی گویا کہ ایک قسم کا بہتر طریقہ ہے۔ سورہ فاتحہ زندہ رہنے کے لیے ہے۔ سورہ یاسین کی دونوں خصوصیتیں ہیں کہ جب کوئی آدمی فوت ہو رہا ہے سورہ یاسین پڑھے، دونوں کام دے گی۔ اگر اس کی موت قریب ہے تو آسانی سے موت ہو جائے گی، اور اگر ابھی زندگی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دونوں اس وقت اگر آپ کریں تو دونوں فائدے دیتی ہے سورہ یاسین، زندگی کے لیے بھی مفید ہے، اور اگر موت آ رہی ہے تو موت کی آسانی کے لیے بھی مفید ہے۔ اور سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے۔ اب جب سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں تو معنی آپ کو معلوم ہی ہے، یقینی بات ہے ہم نے ہی قرآن مجید کو شب قدر نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں ملائکہ اور روح القدس کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ یہ اوامر لے کر آتے ہیں، اوامر لے کر آتے ہیں، پورے سال کے آئندہ کے اوامر وہ لے کر آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آج کل کے کسی بادشاہ کے پاس یا کسی وزیر اعظم کے پاس تو نہیں آتے، ٹرمپ کے پاس بھی نہیں آتے، کیونکہ بڑا وہ ہے، سب اس کی بات جو ہے مانتے ہیں۔ یہ آتے ہیں کس کے پاس؟ امام کے پاس۔